بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد ذاکر، اور آپ کا محمد ذاکر افریدی آفیشیل چینل کے انگلش لرننگ کورس میں خوش آمدید. آج کی ہماری پہلی کلاس، جو کہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کے حوالے سے ہے. اس کلاس میں ہم سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ ان تینوں کے ڈیفینیشنز کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ ایگزامپلز بھی ہوں گی. ان ایگزامپلز پر غور کریں گے. ویورز، شروع کرتے ہیں اپنی فرسٹ کلاس، جو کہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کے حوالے سے ہے. ویورز، سب سے پہلے سبجیکٹ کو جانتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہے. سبجیکٹ کوئی بھی کام کرنے والا یا پھر جس کے بارے میں بات کی جائے اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. اسی طرح ہماری جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ ہے ورب کی. ورب کوئی بھی کام یا پھر کسی بھی عمل کو ہم ورب کے نام سے جانتے ہیں. کوئی بھی کام یا پھر کسی بھی عمل کو ہم ورب کے نام سے جانتے ہیں. اب سبجیکٹ ہے کام کرنے والا یا پھر جس کے بارے میں بات کی جائے اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. تو کام کرنے والا، اگر میں کہوں کہ ذاکر، تو کون ہے؟ شخص ہے، کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یا پھر جس کے بارے میں بات کی جائے، اگر میں کراچی کے بارے میں کہوں کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، تو یہ کیا ہوگا؟ کراچی اس میں سبجیکٹ ہے. اسی طرح ورب ہے کوئی بھی کام یا پھر کسی بھی عمل کو ہم ورب کے نام سے جانتے ہیں. کوئی بھی کام، میں نے کہا بنانا، کھانا کھانا، بھاگنا، دوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ ورب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی بھی کام ہے، کوئی عمل ہے، اس لیے ہم اسے ورب کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا ہے وہ ہے آبجیکٹ. اب آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پر کام کیا جائے اسے ہم آبجیکٹ کے نام سے جانتے ہیں. جس چیز پر کام کیا جائے اسے ہم آبجیکٹ کے نام سے جانتے ہیں. اور جو کام ہو یا کوئی بھی عمل ہو اسے ہم ورب کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آبجیکٹ، اس کی ایگزامپل اگر میں کہوں کہ بھاگنا، یا پھر اگر میں کہوں کہ پڑھنا. اب پڑھنا کیا ہے؟ ایک کام ہے، لیکن کس چیز کو پڑھنا، وہ کس چیز کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آبجیکٹ ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں، میں آپ کے بتاتا ہوں، غور کریں اس پہ. جو پہلا ایگزامپل ہے وہ جملہ ہے آئی ایٹ فوڈ، میں کھانا کھاتا ہوں. اب اس پورے جملے میں آئی ایٹ فوڈ، میں کھانا کھاتا ہوں، اس پورے جملے میں جو کام کون کر رہا ہے؟ میں کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب میں جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. اس کے بعد کھانا، اس جملے میں کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. اور کھاتا کیا ہے اس جملے میں؟ وہ ورب ہے. کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کھانا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں سبجیکٹ ہے، کھانا جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، اور کھاتا جو ہے وہ ورب ہے. دوسری ایگزامپل ہمارے پاس ہے آئی ڈرائیو، میں چلاتا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ڈرائیو، میں چلاتا ہوں. اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی چیز چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، جو بھی ہے. میں چلاتا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. اور چلاتا کیا ہے؟ چلانا کیا ہے؟ وہ ورب ہے. اب اس جملے میں آبجیکٹ نہیں ہے، تو آبجیکٹ کے بغیر جملہ بن سکتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس تیسری ایگزامپل ہے کراچی از اے سٹی، کراچی ایک شہر ہے. اس جملے میں کہیں نہ میں آ رہا ہے، نہ وہ آ رہا ہے، نہ ہم آ رہے ہیں، لیکن یہاں ان سب کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ کراچی. کراچی ایک شہر ہے. تو اس میں کراچی جو ہے وہ کیا ہے؟ کراچی سبجیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک شہر ہے. ٹھیک ہے. تو ویورز، آج تک کی ہماری کلاس یہیں تک. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ورب کی فارمز پڑھنے والے ہیں.
کہ ورب کی کتنی فارمز ہوتی ہیں، ان کی یوسیج پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.